الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 175۔ یہاں سے آج کا سبق شروع ہوتا ہے۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت میں 3 اہم مسئلے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ تسلی برائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا مسئلہ وحی الہی کی تابعداری کا حکم، اور اس پر بطور نمونہ حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ تیسرا مسئلہ توحید باری تعالیٰ کا بیان، اور اس پر مختلف پیغمبروں کے واقعات گزر چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہلے مسئلے سے متعلق تھا، جس کو تسلی کا عنوان دیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد بنی اسرائیلیوں کے لیے 4 نعمتیں، 4 عذابات کا ذکر ہوا۔ اب یہ 4 تردیدات ہیں ان کے اس بات کی کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، لہذا ہم بخشائے ہیں۔ گزشتہ آیتوں میں گزر چکا وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، وہ کہتے تھے جی ہم تو بخشائے ہیں، ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم بخش دیے جائیں گے۔ اللہ نے 4 رد کیے ہیں اس بات پر، 4 تردیدیں۔ پہلی تردید، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم بخشائے ہوتے تو اللہ تم سے یہ وعدہ کیوں لیتا کہ تورات میں نے اتاری ہے، خیال کرنا اللہ پر حق کے سوا کوئی اور بات نہ کرنا۔ دوسرا رد یہ ہے کہ اگر تم بخشائے ہوتے تو اللہ تمہارے اوپر کوہ طور پہاڑ کیوں اٹھاتا بطور عذاب؟ تمہارے اوپر کوہ طور پہاڑ اٹھایا گیا۔ تیسرا رد یہ کیا گیا کہ اگر تم بخشائے ہوتے تو اللہ نے عالم ارواح میں تمام روحوں سے وعدہ لیا ہے، ان میں تم سے بھی وعدہ لیا ہے، جسے وعدہ الست کہتے ہیں۔ جب تم نہ تھے اللہ نے تمہاری روحوں سے وعدہ لیا کہ دنیا میں جاؤ گے، میری عبادت کرو گے، میری عبادت میں اوروں کو شریک نہ کرو گے۔ اگر بخشائے ہوئے ہوتے تو اللہ تم سے یہ وعدہ نہ لیتا۔ اب یہ چوتھا رد آ رہا ہے، آپ کے قرآن مجید میں لکھا ہوگا رد رابع۔ چوتھا رد ہے اس عنوان کے ساتھ کہ تم بخشائے نہیں ہو، دیکھو نا تمہارا اللہ کا یہ قانون ہے کہ جس بندے کو اللہ نے اپنی آسمانی کتاب کا علم دے دیا اور وہ اس کی ناقدری کر کے اس سے نکل گیا تو اللہ اس کو ذلیل اور خوار کر دیتا ہے۔ اللہ نے تمہیں یہ شان اور شوکت دی تھی کہ تم پیغمبروں کی اولاد تھے، لیکن تم نے اپنا مرتبہ گھٹا دیا، اس لیے کہ تم اس
بندے کی طرح بن دے گے جس کو اللہ نے آسمانی کتاب کا علم دیا تھا اور اس نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور تو بیان کر ان کے اوپر نَبَأَ الَّذِي، خبر اس بندے کی آتَيْنَاهُ آیاتنا، جس کو ہم نے دی تھی آیاتنا، اپنی آیتیں ہم نے اس کو دی تھی، مطلب یہ کہ آیتوں کا علم ہم نے اس کو دیا تھا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پس وہ نکل گیا ان آیتوں پر عمل کرنے سے۔ ترجمہ یاد کر لو، منہا یہ نہیں کہ آیتوں سے نکل گیا تو آیتوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا، مطلب یہ کہ جدا ہو گیا، ان آیتوں سے اپنا تعلق اور رشتہ اس نے توڑ دیا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پس نکل گیا آیتوں پر عمل کرنے سے۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پیچھے لگ گیا اس کے شیطان۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، یہ بندہ ہو گیا غاوین، گمراہوں میں سے۔ یہاں پر ایک واقعہ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے، بلکہ اکثر مفسرین نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ جی بنی اسرائیلیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا جس کا نام تھا بلعام ابن باعورہ۔ یہ بلعام جو تھا نا، یہ مشہور تھا اس بات پر کہ یہ مستجاب الدعوات ہے۔ مستجاب الدعوات یعنی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کے دربار کے اندر۔ بعض لوگ مشہور ہو جاتے ہیں کسی بات سے، تو وہ مشہور تھا مستجاب الدعوات کے نام پر۔ جب فرعون غرق ہو گیا، فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد ایک علاقہ تھا جو موآب کے نام سے تھا، اس علاقے کے اندر یہ بندہ رہتا تھا، اور اس علاقے کے لوگ جو تھے وہ بت پرست تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس علاقے کے اوپر حملہ کیا جائے۔ حملہ کرنے کے لیے جب آگے بڑھے تو بادشاہ وقت نے اس مولوی صاحب کو استعمال کیا اور اس کو کہا، مولوی صاحب بد دعا کر موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ کیا کر؟ بولو کیا کر؟ بد دعا کر، بد دعا کر موسیٰ علیہ السلام کے لیے، آج تیری ضرورت پڑی۔ یہ بادشاہوں کو بھی مولویوں کی ضرورت پڑتی ہے، پھر مولوی جو ہوتے ہیں وہ بک جاتے ہیں، ان کو پھر کہتے ہیں درباری ملا۔ اس کو درباری ملا بنانے کی پیشکش کی گئی۔ اس نے کہا نہیں میں موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، اس کے لیے میں بد دعا کروں تو کیوں کروں؟ انہوں نے کہا کہ جی تجھے بڑی مال و دولت دے دیں گے۔ رشوتیں دی۔ جب رشوت دی تو بلعام ابن باعورہ علامہ وقت اپنے زمانے کا علامہ، وہ ان پیسوں کے سامنے، رشوت کے سامنے ٹک نہ سکا۔ یہ ڈالروں کا بڑا زور ہوتا ہے، نہ ٹک سکا، بک گیا۔ بد دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہنا یہ چاہتا ہے کہ یا اللہ تو موسیٰ کو تباہ کر، اور زبان سے نکلتا ہے یا اللہ تو موسیٰ کو فتح نصیب کر۔ کہنا اور چاہتا ہے، زبان کنٹرول میں نہیں رہی اور زبان سے اور باتیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ اب بد دعا کی بجائے دعا کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ انہوں نے کہا بلعام تجھے ہو کیا گیا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا، میری زبان میرے کنٹرول کے اندر نہیں رہی، اللہ نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا۔ پھر بعض لوگوں نے اور بھی مزید قصہ لکھا ہے جی
پھر اس نے جی مشورہ دیا بادشاہ کو کہ میں تو جو ڈوبنا تھا ڈوب گیا، ذلیل اور خوار ہونا تھا وہ ہو گیا، اب میں تو ویسے بھی ذلیل اور خوار ہوا ہوں، اب طریقہ بتاتا ہوں تمہیں، اگر تم بنی اسرائیلیوں کو شکست دینا چاہتا ہے نا تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے خیموں کی طرف اپنے علاقے کی دوشیزہ عورتوں کو بھیج دے، وہ لڑکیاں جو کنواریاں ہیں وہ بھیج دے، وہ بدکاری کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور بدکار بندہ کبھی بھی فاتح نہیں بن سکتا، وہ فتح نہیں پا سکتے تھے۔ اس طرح کر کے اس نے اس حکومت کو بچوا دیا، بہرحال ذلیل و خوار ہوا۔ اور یہ جو بائبل ہے آج کل، تورات کا ایک نسخہ جو ہے اس کے اندر بھی یہ واقعہ ذکر ہے۔ بہرحال قرآن پاک نے بلعام ابن باورہ کا نام نہیں لیا، ہمیں یہ ضرورت نہیں کہ اس آیت کو اس عالم کے ساتھ بند کر دیا جائے، بلکہ یہ آیت عام ہے، عبرت نمونہ ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ علم کے آ جانے کے بعد اور زیادہ احتیاط اور تقوی ضروری ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ علم سے پہلے تو ہے ہی احتیاط، لیکن علم کے آ جانے کے بعد تجھے لوگ علامہ کہیں گے، تجھے لوگ مولوی صاحب کہیں گے، تجھے لوگ دیکھ کر کے دین پر عمل کریں گے۔ مولوی صاحب اس طرح نماز پڑھ رہا ہے، دین اسی طرح ہوگا، مولوی صاحب کی شلوار ایسے، دین اسی طرح ہوگا، مولوی صاحب کی قمیص ایسے، دین اس طرح ہوگا۔ لوگ تجھے دیکھ کر کے دین پر عمل کریں گے، اور اگر تو بگڑا ہوا ہو تو پھر معاشرہ بھی بگڑ جائے گا۔ ناقدری کرنے سے نا اللہ ایسے انسان کو ذلیل اور خوار کر دیتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ بیان کر ان کے اوپر نَبَأَ الَّذِي خبر اس بندے کی آتَيْنَاهُ آیاتنا جس کو ہم نے دیا تھا علم، آیاتنا اپنی آیتوں کا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا پس وہ نکل گیا ان آیتوں سے، اس علم کے مطابق عمل نہ کیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانَ پیچھے لگ گیا اس کے شیطان، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ پس ہو گیا وہ گمراہوں میں سے، بہت بڑا گمراہ بن گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا تو ہم اونچا مقام دے دیتے اس کو، بِهَا ان آیتوں کی وجہ سے۔ جو آیتوں کا علم تھا نا اس کے پاس، یہ کوئی عام علم نہیں تھا، ہم چاہتے تو اسے بہت بڑا مقام دے دیتے ان کی وجہ سے۔ غالباً امام مالک کے بارے میں آتا ہے یا امام احمد بن حنبل کے بارے میں، وہ ایک علاقے کے اندر سفر کرنے کے لیے جا رہے تھے تو لوگ اس کے استقبال کے لیے نکلے، رش بن گئی، حتیٰ کہ عورتوں نے چھتوں کے اوپر چڑھ کر کے امام احمد کا استقبال کیا۔ ایک وزیر نے بادشاہ کو کہا بادشاہ جی تیرا استقبال بھی دیکھا لیکن اس کا بھی استقبال دیکھا، حیران ہوں، وہ گداگری کے ساتھ زندگی گزارنے والا تو بادشاہ، تیرا وہ استقبال نہیں جو اس کا استقبال ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں تو بادشاہ ضرور ہے لیکن تو سروں کے اوپر بادشاہت کرتا ہے، وہ دلوں کے اوپر بادشاہت کرتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ علم جو ہے نا انسان کو بادشاہ بنا دیتا، بادشاہ، لیکن کاش کہ علم کی بندہ قدر کرے، قدر، اور سمجھ میں آ رہی ہے؟ علم کی قدر کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ نے تمہیں علم دین کے لیے منتخب کیا، یہ چھوٹا موٹا منصب نہیں ہے۔ ہوں گے استاد دے خطیب سے اللہ دے اللہ ډیر ژوند ورکړي د برکتونو او د عزت او د علم او د عمل مزید ژوند ولا ورکړي۔ ډیره ښایسته خبره کوي، وایي چې څوک ماته وایي که نه چې دا ټول پاکستان بادشاہت
اور دی سر لس چندہ نور باچا تالا در کوت دا درس پریدا زبورتیم چی دا درس زما لویا باچائی دا اغ باچائی مالنا دا پکار زان سر اقیدہ. حضرت شیخ القرآن پنڈی والے فرمایا کرتے تھے جب اللہ مجھے توفیق دیتا ہے کہ میں قرآن کی مسند پر بیٹھ جاتا ہوں، قرآن کے درس کے لیے قرآن کھول لیتا ہوں، تو اس وقت میرے سامنے کوئی اور بڑا بادشاہ نہیں ہوتا. میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس وقت بادشاہوں کی منصب پر بٹھا دیا ہے. اور سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہ تو جو کلام پڑھ رہا ہے یہ کلاموں کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، شہنشاہوں کے شہنشاہ کا کلام ہے. فَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا تو ہم اونچا درجہ دیتے اس کو بِهَا ان آیتوں کی وجہ سے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یہ بندہ اخلد إِلَى الْأَرْضِ مائل ہوا، جھک پڑا إِلَى الْأَرْضِ زمین کی طرف، زمین کی طرف جھک پڑا. کیا مطلب؟ یعنی دنیا کے خزانوں کی طرف اس کی توجہ چلی گئی، دنیا کی محبت دل میں آ گئی. ہمارے بعض مولویوں کی بھی عادت ہوتی ہے. ایک مولوی صاحب تھے ادھر یہ 26 نمبر سٹاپ پر، وہ انہوں نے آنا تھا اور میں نے ان کے ساتھ جانا تھا. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے پاس کون سی گاڑی ہے. میں نے اسے فون کیا کہ جی یہ پیٹرول پمپ پر ہونڈا سٹی گاڑی کھڑی ہے، یہ آپ ہی کھڑے ہیں، بس میں پہنچ گیا. مولوی صاحب آگے سے مجھے جواب دیتے ہیں جی ہونڈا سٹی ہمارے پاس کدھر آ گئی ہونڈا سٹی. اور جی ایسے اس نے اتنا نیچا گھٹیا سا جواب دیا نا کہ میرا دل کیا کہ میں کہا کہ اس کو 2-4 سناؤں. جیسے وہ ہونڈا سٹی کے لیے نا اس کے منہ سے رالیں ٹپک رہی ہوں، پانی نکل رہا ہوں. کہتا ہونڈا سٹی ہمارے پاس کدھر آ گئی ہونڈا سٹی. ہم نے کہا ہونڈا سٹی کتنی ایک بڑی گاڑی ہے بیچاری. لیکن بس اس نے وہ پھر اس کے پاس بھی گاڑی کوئی ایسی گاڑی نہیں تھی کہ وہ بری گاڑی تھی، اچھی گاڑی تھی. پھر جب گاڑی میں بیٹھے تو پھر میں نے اس کو میٹھی میٹھی 2-4 سمجھائیں کہ میں نے کہا مولوی صاحب آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو علم دیا، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مرکز دیا اور اتنا بڑا ادارہ ہے آپ کا، اور آپ کی زبان سے ایسی بات نکلتی ہے جس طرح کہ آپ ہونڈا سٹی کے پیچھے مر گئے، آپ نے کبھی گاڑی دیکھی نہیں. یہ گھٹیا سوچ ہوتی ہے. ہمارے استاد مولانا فضل الرحمان صاحب کہا کرتے تھے جس دن عالم کسی دنیا دار کی گاڑی کو دیکھ کر کے، اس کے بنگلوں کو دیکھ کر کے، اس کے دل و دماغ سے یا اس کے کردار سے یہ بات سمجھ آئے کہ یہ اپنے آپ کو اس سے کم سمجھنے لگ جائے، تو وہ کہتے تھے میں خدا کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں کہ اس بندے کے علم میں کبھی بھی برکت نہیں آ سکتی، ممکن ہے کہ اللہ اس سے علم چھین لے. اس لیے دنیا دار کی دنیا دولت اپنی جگہ، لیکن خدا کی قسم اللہ نے جو دولت تجھے اور مجھے دے دی ہے اللہ کے قرآن کی، اس سے بڑی دولت نہ کائنات میں آئی ہے اور نہ قیامت تک آئے گی. یہ سب سے بڑی دولت ہے. سب سے بڑا مالدار وہ ہے جسے قرآن آتا ہے، سب سے بڑا مالدار وہ ہے جو قرآن کا ترجمہ سمجھتا ہے، جو قرآن حفظ کرنے والا، جس کا تعلق قرآن کے ساتھ جتنا زیادہ ہے وہ بڑا مالدار ہے. یہ دولت ہے اس کے پاس. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس لیے ایک بات ذہن میں رکھا کرو، جب بھی کوئی مالدار بندہ آئے اس کی مناسب تعریف کرو. مناسب، اس کو آپ نے مہمان بنایا تو جس طرح مہمان کی ایک شان شوکت بس اتنی تھا، بس اسے نہ وقت کا ولی اللہ اور پتہ نہیں یہ چیزیں نہ بنایا کرو. لوگ کہتے ہیں فلاں نے جی وقت نہیں تھا ان کے پاس، یہ آ گئے، ان کا جی ہم میں 10 مرتبہ شکریہ ادا کروں کم ہے، ہمارے سارے طالب علم شکریہ ادا کریں کم ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور پورا تماشا بنا دیتے ہیں. تو وہ بیچارہ پھر اس نے لاکھ روپے تعاون کرنا ہوتا ہے مدرسے کے ساتھ. اس مولوی صاحب کو اس لاکھ روپے کی ضرورت ہوتی ہے، لاکھ روپے کے لیے یہ آسمان زمین کے قلابے ملاتا ہے، اور آسمان زمین کے قلابے ملا کر کے پتہ نہیں کیا سے کیا بناتا ہے.
پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب دوسرے ایک یہ حکومت میں ایک نائب وزیر اعظم ہے، کیا بلا ہے، اس کی تعریف کر رہا، میں نے خدا کی قسم میں نے ان کو دیکھا کہ یہ جب طواف کرتا تھا نا تو یہ آنکھوں سے اس کے آنسو جاری ہوتے تھے، میں ان کو خوشخبری دیتا ہوں کہ تمہارے آنکھوں کی آنسوؤں کی وہ برکت ہے، اور اتنی تعریفیں شروع کی تھی۔ میں نے کہا یار مولوی، تیرے سر پر اللہ نے سنت رسول سجائی ہے، تیرا لباس وراثت نبوی کی دلیل ہے، تیری گفتگو قرآن و سنت والی ہونی چاہیے تھی، تو دنیا دار کی اتنی صفت، اتنی تعریف کر رہا ہے، اللہ معاف کرے گا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یہ مائل ہو گیا زمین کی طرف، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے تابعداری کی اپنی خواہشات کی، خواہش کا تابعدار بندہ بن گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس عالم کی مثال اللہ فرماتے ہیں كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کی مثال کی طرح ہے۔ کس کی مثال کی طرح ہے؟ کتے کی مثال کی طرح ہے۔ اور عجیب انداز یہ ہے کہ بسا اوقات اللہ قرآن میں مثال دیتا ہے اور اس کی وضاحت اللہ نہیں کرتا، وجہ مثال بیان نہیں کرتا۔ یہاں پر وجہ مثال، وجہ تشبیہ بھی اللہ بیان کرتا ہے۔ فرمایا ان تحمل علیہ الحث او تترکہ یلحث، اگر تو اس کے اوپر حملہ کرتا ہے یلحث تو پھر بھی ہانپتا ہے، او تترکہ یا تو چھوڑتا ہے اس کو یلحث تو پھر بھی ہانپتا ہے۔ کتا جو ہوتا ہے نا، یا آپ اس کو کبھی دیکھا کریں، کتے کو نوٹ کرو، وہ سانس لیتے ہوئے ہمیشہ اس کی زبان لٹک رہی ہوتی ہے، یوں ہانپ رہا ہوتا ہے سانس لینے کے لیے بھی، حالانکہ کوئی بھاگا دوڑا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اس کی زبان لٹک رہی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا دار ملا، اس کی ہر وقت زبان لٹک رہی ہوگی، ہر وقت زبان لٹک رہی ہوگی۔ میں تو اپنا ایک تجربہ بتا دوں نا، یہ جو مولوی بیچارے محتمم ایسے ہوتے ہیں نا، جو صبح شام یہ کہتے ہیں ہائے مر گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، ان کی مثال بالکل قرآن، یہ آیتیں بالکل ٹھیک لگتی۔ کوئی چندہ دے تب بھی ہانپیں گے، کوئی چندہ نہ دے تب بھی ہانپیں گے، کچھ ملے تب بھی کہیں گے ہائے مر گئے کچھ بھی نہیں ملا، جو کچھ نہ ملے تب بھی کہیں گے ہائے مر گئے کچھ نہیں رہا۔ بس اسی طرح دنیا دار ملا، اللہ فرماتے ہیں تحمل علیہ، اگر تم اس کو چھیڑتا ہے نا، اس کو منع کرتا ہو، سیدھا بندہ بن جا، پھر بھی تیرے اوپر حملہ کرے گا، ہانپ رہا ہے، تو کہے گا کہ جس طرح ابھی چک لگاتا ہے مجھے، اور اگر کچھ نہیں کہتا تو پھر بھی یہ تجھے نہیں چھوڑے گا، اور زبان نکالی ہوئی ہوگی، ہانپ رہا ہوگا۔ او تترکہ یلحث ذالک مثل القوم الذین، یہ مثال ہے اس قوم کی، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھوٹ کی نسبت کی ہماری آیتوں کو، فاقصص القصص، پس تو بیان کر بیان، لعلہم یتفکرون، شاید کہ یہ غور و فکر کر لیں، یعنی غور و فکر کریں گے تو بات سمجھ لیں گے۔ ساء مثلا القوم، بہت بری مثال ہے اس قوم کی، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھوٹ کی نسبت کی بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور اپنی جانوں پر یہ ظلم کرتے ہیں۔ انفسہم یہ مفعول بھی مقدم ہے کانوا یظلمون کے لیے، یہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، پس وہ بندہ جس کو مضبوط کر دیا اللہ نے، ترجمہ سمجھ لو جی، جس کو مضبوط کر لیا اللہ نے، فہو المہتدی، پس یہی ہو گیا مضبوط۔ اللہ نے جس کو ہدایت پر مضبوط کر دیا، اور ہدایت کے 4 درجے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھے ہیں۔ پہلا درجہ ہے انابت، انابت اس کو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے دل کے اندر طلب پیدا کر دے، جب طلب پیدا کرے گا۔ دوسرا درجہ ہے ہدایت، اللہ اس کے دل کے اندر ہدایت کے چراغ روشن کر دے گا۔ تیسرا درجہ ہے استقامت، تیسرا درجہ کیا ہے جی؟ استقامت،
اور چوتھا درجہ ہے ربط علی القلب، اس کے دل پر اللہ مہریں لگا دیتا ہے ایمان کی۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ بندہ مضبوط ہوتا ہے نا تو اللہ اس کو مضبوط کرتا ہے، اللہ اس کو عروج دیتا ہے۔ من یہد اللہ، وہ بندہ یہد اللہ جس کو مضبوط کر دے اللہ فہو المہتدی، پس یہی مضبوط ہے۔ ومن یضلل، اور وہ بندہ جس کو گمراہ کرے اللہ اس کے عمل کی وجہ سے، فاولئک هم الخاسرون، یہی ہے نقصان اٹھانے والے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔